السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل آپ کو سوشل میڈیا پر ہم جنس پرستی کے حوالے سے بہت سی نیوز سننے کو مل رہی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آخرکار ہم جنس پرستی کہتے کسے ہیں اور اس کی ابتدا کب ہوئی۔ آپ کو سادہ الفاظ میں بتاؤں تو ہم جنس پرستی مرد کا مرد کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں۔ دراصل یہ اسلام کے خلاف اور اللہ پاک کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ جب اللہ پاک نے مرد اور عورت کے لیے نکاح جیسا پاک اور مقدس رشتہ قائم کیا ہے تو پھر معاشرے میں اس طرح کے بیہودہ نظام کو لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اب پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی ہم جنس پرستی کے بل کو پاس کر دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو عقل دی اور اسے اچھے برے میں تمیز کرنا سکھایا۔ اگر انسان کے اندر اچھے برے میں تمیز نہ رہے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور ہی ہم جنس پرستی کرتے ہیں۔ اور رہی بات کہ ہم جنس پرستی کی ابتدا کب سے ہوئی، تو اس کی ابتدا قوم لوط نے کی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب قوم لوط کیا کرتی تھی؟ وہ مرد مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے اور عورتیں عورتوں کے ساتھ بدفعلی کرتی تھیں۔ اور ان کو اس کام پر لگانے والا کون تھا؟ وہ شیطان، ابلیس، مردود، لعنتی تھا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ پاک کی لعنت ہے جو قوم لوط والا کام کرے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قوم لوط والا کام کرتے کرتے مر جائے تو اس کی قبر قوم لوط کی طرف منتقل کر دی جاتی ہے اور وہ قیامت کے دن قوم لوط کے ساتھ اٹھے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر قوم لوط والے عمل پر سب سے زیادہ خوف ہے۔ اور پھر قوم لوط کا انجام کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ان پر پتھروں کی بارش کی، ان کی بستیاں اللہ پاک نے برباد کر دیں، اور ان کے صرف مردوں پر ہی عذاب نہیں آیا بلکہ ان کی عورتوں پر بھی عذاب آیا۔ ہم جنس پرستی صرف مردوں میں نہیں پائی جاتی بلکہ عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قوم لوط کے مردوں نے تو بدکاری کی لیکن عورتوں پر عذاب کیوں آیا؟ تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتی تھیں اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی شہوت کو پورا کرتے تھے، اس لیے اللہ پاک نے مردوں اور عورتوں دونوں پر عذاب نازل فرمایا۔ اور قرآن مجید میں ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اگر تم اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھو تو اس پر 4 مردوں کی گواہی لے لو، اگر وہ گواہی دے دیں تو اسے کسی کمرے میں بند کر دو یہاں تک کہ اسے موت آ پکڑے یا پھر اللہ پاک اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اب یہ حکم عورت کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنے کا نہیں بلکہ عورت کا عورت کے ساتھ بدکاری کرنے کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت عورت کے ساتھ بدکاری کرے تو وہ ان کے درمیان زنا ہے، یعنی جو زنا کا گناہ ہوتا ہے وہی گناہ ان کو ملے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارا دین اسلام بہت ہی پاک اور مقدس دین ہے، اور کافر یہ نجس ہے، ناپاک ہے، پلید ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کر دے، لیکن ہمیں اس ہم جنس پرستی کے بل کے خلاف اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا، نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم اپنی حالت کو خود نہیں بدلتی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔